رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، سبق نمبر 7، آیات 47 سے 50 تک۔ لفظی ترجمہ: یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، عن نفسن، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذو، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء، برے، العذاب، عذاب کی، یذبحون، وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، پاڑا ہم نے، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فانجیناکم، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، واغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، وانتم، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ آج کی آیات بنی اسرائیل کے متعلق ہے، تو سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مطلب اور اس لقب کا پس منظر کیا ہے۔ بنی کا مطلب بیٹے یا اولاد، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسی لیے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل کے کئی تفسیری معنی ہمیں ملتے ہیں، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یا اللہ کا منتخب بندہ، اور یہ لقب اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزت و شرافت کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہی 12 بیٹے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت عبادت گزار، صابر اور اللہ سے قربت رکھنے والے نبی تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن کی روشنی میں۔ ابتدائی عزت حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر میں عزت ملی۔ غلامی کا جو ان کا دور تھا، وقت گزرنے کے ساتھ مصر کے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ ان پر نعمتوں کی بارش ہوئی، جیسے من و سلویٰ، تورات، انبیاء، بادلوں کا سایہ، چشمے جاری ہونا ان پر، اور انہوں نے ساتھ بہت سی نافرمانیاں بھی کی، جیسے بچڑے کی پوجا، انبیاء کو جھٹلانا، انبیاء کو قتل کرنا، دنیا پرستی، تورات کی مخالفت۔ تو
قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا آیا ہے، اس لیے کہ ان کے عروج اور زوال کی داستانوں سے عبرت لی جائے۔ انہوں نے جو غلطیاں کی تو ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے، کیونکہ اللہ نے ان کو افضل بنایا تھا تمام جہان والوں پر، مگر پھر انہوں نے نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے یہ ذلت میں ڈال دیے گئے۔ تو پچھلے 4 رکوع میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف تھا۔ اب 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے بلند مرتبے، لغزشوں، گناہوں اور فضیلت کے چھن جانے کا بیان ہے۔ قرآن مجید کا یہ حصہ خاص طور پر پڑھنے کے لائق ہے کیونکہ 5ویں سے تقریباً 16ویں رکوع تک عام طور پر سب مسلمانوں لیکن خاص طور پر ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے، جس میں کہیں کہیں عیسائی اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے بہت عبرت اور نصیحت کے مواقع ہے تاکہ ہم ان غلطیوں اور لغزشوں سے بچ سکیں جن کی وجہ سے یہ عظیم الشان قوم تباہ و برباد ہو گئی اور کس طرح اللہ کی پسندیدہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ اچھا، اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل، اذکروا یاد کرو یعنی غور و فکر کے ساتھ دل میں تازہ کرو، نعمتی میری نعمت یعنی جو انعامات اور جو فضیلت تم لوگوں کو ملی تھی جو میں نے تم لوگوں پر کی تھی۔ اور فضیلت کیا تھی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی جو اس وقت اس زمانے کے لوگ تھے ان تمام پر بنی اسرائیل کو فضیلت ملی تھی۔ شان نزول اور پس منظر، یہ خطاب مدینہ کے یہودیوں سے ہے جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کے پاس علم، انبیاء کی تاریخ، آسمانی کتابیں سب موجود تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی خود کو اہل کتاب اور برتر قوم سمجھتے تھے، مگر عمل اور اطاعت میں پیچھے تھے۔ تو انہیں نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قیادت میں انہیں فرعون سے نجات ملی تھی، من و سلوہ کی نعمت ملی تھی، آسمانی کتابیں ملی تھی، نبوت کا سلسلہ ان میں رہا، قریباً 4000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں تم لوگوں کو ملی تھی اس کے بدلے شکر گزاری ضروری ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا صحیح شکر یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، یعنی جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں اس لیے بھی شکر یاد دلایا جا رہا ہے کیونکہ اگر انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، شکر کرتا ہے، تو شکر سے پھر اطاعت آتی ہے، اور اگر کسی انسان کو صرف محرومیاں ہی یاد ہو تو پھر وہ ہر وقت مایوس رہتا ہے اور ہر وقت شکوے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ نعمتیں یاد رکھو گے تو اطاعت اور عبادت کرنا تم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مغضوب قوم بنے، اور یہ فضیلت جو انہیں ملی تھی یہ محض نسب یا قومیت کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ ہدایت، علم اور نبیوں کی موجودگی کی بنا پر تھی، اور پھر اس فضیلت کے ساتھ ان پر بھاری ذمہ داری بھی بہت تھی، بہت زیادہ ذمہ داری تھی۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ اگر اللہ نے ہمیں دین کا علم، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا شرف دیا ہے تو ہمیں عمل میں بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، ورنہ جیسے بنی اسرائیل سے فضیلت واپس لی گئی ویسے ہم سے بھی یہ نعمت لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے عملی سبق کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں گے، شکر ہر وقت دل میں بھی کریں گے اور اپنے اعضاء سے بھی شکر کا اظہار کریں گے، اور اطاعت، نرمی، عاجزی اور سچائی کو اپنائیں گے، اور محض ہم مسلمان ہیں یہ کہہ دینا کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے، اور بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سبق سیکھنا قرآن کا اہم مقصد ہے۔ آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اسے سفارش قبول کی جائے گی، نہ اسے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
آیت کا آغاز جو ہے واتقوا یومن یعنی اس دن سے ڈرو سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے ڈرا کر اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ قیامت کے 4 سخت ترین حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، لا تجزی نفسا عن نفس شیئا، کہ کوئی جان کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ دنیا میں سفارشیں، تعلقات، واسطے یہ سب کام آ جاتا ہے، مگر قیامت میں سب بے بس ہوں گے۔ اور دوسرا کیا کہا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہماری سفارش انبیاء کریں گے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم بچا لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تیسری بات کہ فدیہ یا تاوان لے کر کسی کو چھڑایا نہیں جا سکے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ قربانی، نہ فدیہ، کچھ بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور چوتھی بات کہ کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی، نہ کسی دوست، نہ قوم، نہ طاقت سے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ قیامت میں کوئی بھی رشتہ دار، دوست، عالم، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف انسان کو اپنے اعمال ہی فائدہ دیں گے۔ اور دنیا کی طرح وہاں کوئی وکیل، سفارش، رشوت کچھ بھی نہیں چلے گی۔ اگر شفاعت ہو بھی تو صرف اللہ کی اذن سے، اور صرف ان کے لیے شفاعت ہوگی جن سے اللہ راضی ہوں گے۔ اور یہ بھی کہ اسلام جو ہے صرف نام کا نہیں کہ صرف نام کا اسلام یا زبانی دعوے ہم لوگ کریں، ایمان کے ساتھ نیک عمل، اخلاص اور اطاعت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو ایک خاص واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کیسے انہیں فرعون سے نجات ملی تھی۔ آل فرعون کون تھے؟ یہ فرعون کے درباری، اہل حکومت اور اس کی فوج سب جو ہے اس میں شامل ہے، جو بھی بنی اسرائیل کو غلام بنا چکے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ تمہیں وہ شدید ترین عذاب دیتے تھے، یعنی مسلسل ذلت امیز محنت ان سے کروائی جاتی تھی، غلامی تھی، جسمانی سزائی تھی اور بہت ذلت بھی تھی۔ فرعون کو بہت زیادہ شوق تھا تعمیرات کا، اور وہ ان تمام لوگوں کو ان میں لگاتا تھا، یعنی سخت محنت ان سے لیتا تھا۔ اور پھر اسے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے میری حکومت نہ چھین لے، کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی تھی، اور پھر ان کو لگا کہ اگر یہ جماعت مزید بڑھی تو میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اس نے یہ طریقہ نکالا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا تاکہ ان کی تعداد اور طاقت نہ بڑھے، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا تاکہ وہ غلامی، ذلت اور خادم بن کر رہیں۔ اور وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ سب کچھ آزمائش بھی تھی اللہ کی طرف سے، جن کے ذریعے اللہ ان کے صبر اور ایمان کو آزماتا رہا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس صورتحال میں۔ اور آزمائش انسان پر اس لیے بھی آتی ہے کہ انسان اگر اپنے اصل راستے سے ہٹ گیا ہے تو اپنے غلطیوں کے بارے میں سوچے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ اچھا، اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اگر کبھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یہ ضرور سوچیں گے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے اور آزمائش آئی ہے ہم پر۔ لیکن اگر ہم کسی دوسرے انسان کو دیکھیں کہ اس پر کوئی آزمائش آئی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت گناہ گار تھا یا اس نے کوئی گناہ کیا اس وجہ سے اس پر یہ آزمائش آئی ہے۔ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اپنا ہم سوچیں گے لیکن دوسروں کا ہم نہیں سوچیں گے۔ تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا تھا کہ کیسے اللہ نے انہیں عذاب دکھایا، پھر نجات دی تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی اللہ دشمنوں کے ہاتھوں آزماتا ہے لیکن اسی میں انسان کی نجات کی راہ چھپی ہوتی ہے، اور ظلم سے نجات اللہ ہی دیتا ہے۔ کوئی قوم چاہے کتنی بھی طاقتور ہو، جیسے فرعون تھا، لیکن جب اللہ چاہے تو غلام قوم کو بھی آزاد کرا دیتا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے بنی اسرائیل کے لیے آئینہ بھی ہے کہ اگر پہلے تم پر ظلم ہوا اور اللہ نے بچایا، تو اب اگر جو تم لوگ نافرمانی کر رہے ہو تو اس پر سزا تم لوگوں کو کیا نہیں ملے گی کہ تم لوگ سارے احکامات چھوڑ رہے ہو اور انہیں نہیں مان رہے۔ آیت نمبر 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ انہیں ایک اور بنی اسرائیل کو عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، بحر کلزم کا واقعہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے سمندر کے پانی کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر سکے۔ بحر کلزم یا ریڈ سی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ فانجیناکم، اللہ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے محفوظ راستہ عطا کر کے نجات دی۔ واغرقنا آل فرعون، اور جب فرعون اور اس کی فوج نے پیچھا کیا اور انہیں لگا کہ یہ لوگ اس راستے سے چلے گئے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، تو وہی سمندر ان پر واپس پلٹا دیا، اگر وہ سب اس میں غرق ہو گئے جب انہوں نے آنے کا ارادہ کیا۔ اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بنی اسرائیل نے اللہ کا یہ عظیم الشان معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ان کے لیے راستہ بنا اور کیسے وہ لوگ اس سے پار ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں نجات ملی اور دشمن جو ہے ہلاک ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اتنے عظیم الشان معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے تھے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا عمل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پانی 5-10 دن بھی ہو اور وہاں سے پانی اگر ہم ہٹا بھی دیں تب بھی وہ زمین اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اس پر پاؤں رکھے اور وہ آرام سے چلا جائے، یعنی وہ پھسلتا ضرور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے بیچ راستہ بنایا اور اتنا اچھا راستہ بنا کہ یہ لوگ آرام سے چلے گئے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے اور یہ وہاں سے گزر گئے، اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا جیسے سبق انہیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تو اس سے ہم نے سیکھا کہ پانی کا راستہ دینا اور پھر اسی پانی سے دشمن کو غرق کرنا یہ صرف اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہے، اور جب بندے اللہ پر ایمان لا کر اس کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ انہیں دشمنوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، صبر اور یقین دیکھتے ہیں، اور جو ان کے معجزات تھے جو بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنے اللہ کے اذن سے۔ اور افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بعد میں اللہ کی نافرمانی کی، اور یہی بات قرآن بار بار یاد دلاتا ہے۔ اب اگر ہم ان تمام کا خلاصہ دیکھیں ان آیات کا، تو بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلائے جا رہے، نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں نجات دی گئی، عزت دی گئی، معجزات دکھائے گئے، مگر تم نے شکر کے بجائے نافرمانی کی۔ اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو قیامت کے دن پھر بہت سخت ہوگا تمہارے لیے۔ اور اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ جو غلطیاں بنی اسرائیل کر چکے ہیں ہم ان غلطیوں سے بچیں تاکہ ہمارا وہ انجام نہ ہو جو ان کا انجام ہوا۔